مدینہ کے مضافات میں جتنے قبائل آباد تھے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ملٹری ایکشنز جو شروع ہوئے، بدر کی جنگ جو پہلی مسلح جنگ مشہور ہے، اس سے پہلے 8 ملٹری ایکشنز ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ پر بات کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی طرف سے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، حتیٰ کہ حملے ہونے لگ گئے۔ وہ بظاہر یہ شو کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں سیریا، اور مدینہ کی مضافات میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حلیف قبیلے پر حملہ کر دیتے، اور اس قدر کشیدگی بڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ سیکورٹی بٹھانا پڑی، پہلے صرف رات میں اور اس کے بعد پھر 24 گھنٹے، اور دن بدن یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی اور مستقل دھمکیاں اور حملے ہو رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورۃ الحج کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بہت ہو گیا 13 سال مکہ مکرمہ کے، اور یہاں بھی تقریباً سال سے اوپر عرصہ ہو چلا تھا کہ ان لوگوں نے آرام کا سانس نہیں لینے دیا، اور توحید کی دعوت کسی بھی صورت میں قبول کرنا بہت دور کی بات ہے، اس کو یہ گوارا ہی نہیں کر رہے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے اور ظلم کر رہے۔ تو اب آپ کو مسلح جد و جہد کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسلح جد و جہد، جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں تھی۔ یوں کوئی انڈیویجول اپنے طور پہ کسی ظالم سے بدلہ لے لیتا تو لے لیتا، جماعتی طور پر یہ اجازت نہیں تھی کہ ایک گروپ، جماعت، فوج وہ دشمن پر حملہ کرے یا اس کے ساتھ لڑے۔ اب اللہ رب العالمین نے اجازت دی، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا جو پہلے سے کر رہے تھے، ذرا اس میں تیزی آ گئی، کہ مدینہ کے مضافات میں جتنے قبائل آباد تھے ان کے ساتھ پیس ایگریمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، امن کے معاہدے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وعدہ دیا کرتے کہ تم ہمارے پڑوسی ہو، اگر تم پر کوئی دشمن حملہ کرے تو ہمیں اطلاع کرنا، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور تمہارے ڈیفنس میں لڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہمارا دشمن تمہارے اس ایریے سے گزر کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہے تو آپ ان کو سپورٹ بھی نہیں کرو گے اور ان کو یہاں روکو گے اور ہمیں اطلاع کرو گے، ہم خود آئیں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک کام یہ۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کو باقاعدہ عسکری تربیت دینا شروع کی۔ اس کی ضرورت کچھ اس طرح سے تھی کہ مکہ والے، ان کا ماحول مختلف لڑائی جھگڑوں کا تھا، لیکن یثرب والے، مدینہ والے لوگ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، انصار جن کو ہم کہتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے عادی نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن سے کس طرح لڑا جاتا ہے اس کی تربیت شروع کی۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر مختلف راستوں پر ان کو بھیج دیا کرتے تھے، وہ گشت کرتے رہتے تھے کہ اچانک سے دشمن آ کر حملہ نہ کرے۔ چند میل دور تک یہ جو ہے گروپ گشت کرتا رہتا تھا، اور اگر کہیں سے دشمن آتا دکھائی دیتا تو ایک بندہ گھوڑے پر دوڑ کر آ کر اطلاع کرتا تھا۔
تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اطلاع ہو جاتی، دوسرا دشمن کو بھی ایک میسج گیا کہ اب مسلمان الرٹ ہیں، اب اچانک سے حملہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آرڈر آ گیا۔ پہلے پرمیشن تھا اور اس کے بعد آرڈر آ گیا۔ پرمیشن اور آرڈر میں فرق، پرمیشن میں کر لیں تب بھی، نہ کریں تب بھی، لیکن جب آرڈر ہو جائے تو آرڈر تو پھر اوبے کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آرڈر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ ملٹری ایکشنز جو شروع ہوئے، بدر کی جنگ جو پہلی مسلح جنگ مشہور ہے، اس سے پہلے 8 ملٹری ایکشنز ہیں، وہ ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے 2 کا ذکر آئے گا۔ 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ سریہ اس ملٹری ایکشن کو کہا جاتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ وہ ہوتا تھا کہ جس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے اور خود کمانڈ کرتے تھے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے 4 سرایا اور 4 غزوات ہیں۔ ان میں سے 2 کا جو تذکرہ آئے گا، ایک غزوہ اور ایک سریہ کا آئے گا۔ وہ اس لیے آئے گا کہ ان کا تعلق براہ راست غزوہ بدر سے ہے۔ اب غزوہ بدر کیوں ہوئی اور پھر کیسے ہوئی اور پھر ختم کیسے ہوئی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بات کریں۔